اب اس وقت 2:45 ہو رہے ہیں دوپہر کے. جس وقت تیز بارش ہو رہی تھی نا اس وقت 1:29 کا ٹائم تھا. میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, ٹھیک ہے, اس پر وہ میرے یوٹیوب چینل پر دکھ جائے گی. اس وقت اس ٹائم تک جو یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے, میں اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی سمجھا دیتا ہوں اللہ کے میریکلز اور پریکٹیکلز کے حوالے سے, کہ اس وقت آسمان کا منظر دیکھ لو. کیا ہے آسمان کا منظر؟ ٹھیک ہے, اوپر دکھا رہا ہوں, بادل بھی دیکھ لو, سورج دیکھ لو, جو کچھ بھی یہاں پہ سامنے ہے. پہلے ایک ویو دکھاؤں گا, اس کے بعد میں مزید تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں. اب یہاں پہ دور دور تک جو بھی منظر ہے, میری عادت ہے میں دکھا کر بات کرتا ہوں پریکٹیکل کے ساتھ اللہ کے فضل سے. سو یہاں کی تبدیلیوں میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں سمجھاتا ہوں. ابھی 1:29 سے لے کے 2:45 پہ میں نے شروع کیا. یہ اتنا ڈفرینس ہے جس میں بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور ابھی تو رکی ہوئی ہے. بادل صفایا کی کر دیے بہت سارے اللہ نے. لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت مجھے اپنے کانوں سے, ریئل کانوں سے, کسی بھی بادل کی گرجنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی. کسی بادل کے گرجنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی. اور اب سے کچھ دن پہلے جب تیز بارش ہو رہی تھی تو اس دوران بھی میں نے بتایا تھا بارش کے حوالے سے کہ اگر اللہ چاہے تو اسے روک سکتا ہے, اس حوالے سے بتایا. اور اللہ نے نہ صرف روکا ودن 10 منٹ کے اندر, بلکہ اللہ نے اس دوران اس ایونٹ میں بھی نہ صرف روکا بلکہ روکا, بادلوں کو الگ کیا, دھوپ نکالی, موسم پلٹ کے تبدیل کیا, ایسا کیا جیسے بارش نہیں ہو رہی تھی, سکھایا بہت کچھ, اور اس کے بعد دوبارہ سے واپس ملائے, پھر دوبارہ سے بارش شروع کر دی, اور ایسا کر دیا جیسے کہ بارش رکی ہی نہیں تھی. اور وہ اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہمارے کل, یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ جب چاہے بارش کو روک سکتا ہے, جب چاہے بارش نہ صرف روک دیتا ہے, بادلوں کو بھی صاف کر دیتا ہے اور موسم کو پلٹ دیتا ہے. اور یہ اس نے ریئل ٹائم پہ کیا. حالانکہ اس وقت میں ایسا نہیں ہے, اس وقت میں ایسا نہیں ہے. آج کیوں نہیں ہے یہ بات میں سوچنے کی ہے. اس لیے کہ وہ اتفاق نہیں تھا. کوئی سوچ سکتا ہے شاید اتفاق ہو گیا ہو, اتفاق نہیں ہوتا نا ہر دفعہ کہ اتفاق ہی ہوتا ہے. اور میرے ساتھ اتفاقات کی لائن لگی ہوئی ہے کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ویڈیو آن کر کے ریکارڈنگ میں نے آن کی, میں نے ایک بات کہی, اس دن میرے دل میں خیال آیا تھا, میں چاہتا تھا ایسا بھی کوئی ایسا ایونٹ بھی ہو جائے ریکارڈنگ پر میریکلز اللہ کے حکم سے, کہ اللہ بارش, چلتی ہوئی بارش کو, برستی ہوئی تیز بارش کو اچانک سے روکے اور روک کے دکھائے اور 10 منٹ کے اندر ہی یہ کر دے. میرے دل میں خواہش تھی, اللہ نے ویسا کر کے دکھا دیا. میں نے کیمرے پہ ریکارڈنگ آن کیا, اللہ نے کر دیا, ویڈیو فوٹیجز بن گئے. لیکن اللہ نے صرف اتنا نہیں کیا, وہ جب دینے پہ آتا تو وہ بہت زیادہ ہی دے دیتا, اوقات سے بھی زیادہ دے دیتا ہے, اپنے فضل سے دیتا ہے نا. اس وجہ سے اتنی ویلیو ہوتی نہیں انسان کی, اللہ اس سے زیادہ دے دیتا اسے. اللہ نے اس میں اتنی زیادہ نشانیاں دکھا دیں کہ اس نے نہ صرف روک کے دکھائی, بادل کو ہٹا کے دکھایا, بلکہ اس کے بعد جو مزید میرے فوٹیجز بنتے گئے اس میں بھی وہ مزید کچھ دکھاتا گیا, اور اس نے باقاعدہ اور ویڈیوز فوٹیجز بنوائے, اور پھر دوبارہ منظر ایسا کر دیا جیسے کہ بارش رکی نہیں تھی. یعنی روک کر پھر پلٹ کے پھر واپس شروع کر کے دکھایا. وہ ایک میریکل تھا اللہ کا. اس وقت میں بادل ہیں, کالے والے بھی ہیں, سورج بھی ہے, آسمان بھی ہے, صفایا بھی ہے, سب کچھ ہے. بارش رک گئی ہے, یعنی کہ اس کو اس طرح لے لو کہ چلتی ہوئی تیز بارش ہوتے ہوتے اچانک رک کے سلو ہوتے ہوئے ختم بھی ہو گئی. لیکن دوبارہ سے کچھ بھی شروع نہیں ہوا. اور ساتھ میں میرے سامنے اس وقت ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہیلی کاپٹر آئے ہوئے, یہ اچانک ہی آئے ہیں بہت سارے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. سو اب یہاں پر تھوڑا سا غور کرو کہ اگر بارش کا برسنا کالے بادلوں سے ہوتا ہے تو ابھی کیوں رک گئی؟ اگر بارش کا برسنا خود بخود ہوتا تو ابھی کیوں رک گئی؟ اور اگر خود بخود ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے تو دوبارہ شروع کیوں نہیں اب تک؟ یعنی کہ میں اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کرنے کے لیے, یعنی اس کو مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو, اب میں جو ہے نا مختلف وقت میں کچھ ویڈیو فوٹیجز بنا کر ٹائم کے ساتھ صرف یہ بتاؤں گا اس وقت یہ ٹائم ہے اور یہ منظر دیکھ لو, وہ میں بناؤں گا. اور کیوں؟ کیونکہ اس دوران میں جتنی گیپ بنی تھی ویڈیو کی, جس ڈیوریشن پہ وہ ویڈیو فوٹیجز بن رہے تھے, اس کا بتا دوں گا میں, اور اس کا بھی دکھا دوں گا. فرق خود ہی دیکھ لینا کہ اس دن میں اللہ نے کیسے دوبارہ سے شروع کیا, لیکن اس وقت میں آج میں وہ چیز نہیں ہو رہی. اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہا تھا,
اس کو کوئی کنٹرول کر رہا تھا. تو اللہ نے ایکچولی میں اپنی جو آیات ہیں جو قرآن میں اس نے لکھی جو باتیں بتائی تھیں ماضی میں جب قرآن نازل کیا تھا تو اس نے وہ صرف بتایا نہیں تھا, وہ اصل میں اس کے پریکٹیکلز دکھاتا ہے. اب ڈیفینیٹلی اتنے سارے مسلمان ہیں دنیا میں, 2 ارب کے قریب مسلم مانے جاتے ہیں نا, ان کے اندر اگر کوئی اس طرح سے نہیں کرتا تبلیغ نیچر کے ذریعے, میریکلز کے ذریعے, اور اللہ اس کی اگر اس طرح مدد نہیں کر رہا ہوتا جس طرح سے میری مدد کر رہا ہے, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا بھائی. میں جس طرح کرنا چاہ رہا ہوں, میری جو تھنکنگ ہے, میرا جو نظریہ ہے وہ ڈیفرینٹ ہے. اللہ میری مدد کرتا ہے تو کرتا ہے, اب اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو اسے جب کوئی روک نہیں سکتا تو بات سیدھی سی ہے, پھر اللہ پہ بلیو کر لے. اور اگر اللہ کو کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھا دے. یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اور میرے ساتھ جو اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں, اگر وہ میں خود سے بنا دیتا ہوں, فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتے ہیں, کوئی ایفیکٹ ہوتے ہیں, تو بھائی وہ کر لے, وہ اپنے معبودوں کے نام پہ کر کے دکھا دے ویسے ہی, اور اس کے معبودوں کے سگنیچرز بھی اس کی تائید پر ثبوت اس کے ڈیوائن سگنیچرز ہوں اس بات پر کہ ہاں جی وہ جس خدا کا پرچار کر رہا ہے وہ اصلی ہے. اور اگر مسلمانوں میں کسی کو حسد ہو اور اسے جلن ہو تو یہ تو پھر تو اس کے اپنے دل کا فطور ہے, اس کی اپنی نیت ہی خراب ہے, وہ خود ہی اللہ سے مخلص نہیں ہے. مجھ سے حسد کر کے کسی مسلم کو کیا ملے گا سوائے یہ کہ جلن حسد میں بھن کے مر جائے, اور کیا ہوگا؟ اللہ کو تو نہیں روک سکتا نا کوئی کہ اللہ جس پہ چاہے فضل کرے. بلکہ مسلمان اگر مخلص ہوگا تو میری نشانیوں سے نہ صرف اپنا ایمان مضبوط کر لے گا بلکہ آگے غیر مسلموں کو چیلنج کر دے گا, للکار دے گا وہ اس علم سے جو اسے حاصل ہو جائے گا. تو یہ تو اس کا ڈبل فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے غیر مسلموں کو چیلنج کر سکتا ہے صرف نیچر کے ذریعے. بے شک میرے والے جو میریکلز ہیں وہ نہ استعمال کرے جو اللہ کی حکم سے ظاہر ہوئے, وہ اللہ کے ان میریکلز کو استعمال کر لے جو گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوئے ہیں. نہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, دنیا بھر کے مسلم غیر مسلموں نے لاکھوں نے کتنے انہیں ویو کیے ہوئے ایسے میریکلز کہ نیو بورن بیبی اللہ کا نام کہہ رہے ہیں, شیر اللہ کا نام بول رہے ہیں, چرند پرند درند کے اندر جو ہے نا اللہ کے نام ظاہر بھی ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا نام بولتے بھی ہیں. تو پھر ان کو یوز کر لے, اتنا ہی پرسنل نہیں ہونا تو بھائی وہ کر لے. لیکن جلنا حسد میں آنا, قرآن کو بالکل ویلیو نہ دینا, قرآن کو رٹے لگوانا, معاشرے میں مسلمان ہوتے ہوئے خود کو مسلمان کہہ کر بھی رشوت لینا, سود لینا, زنا کرنا اور کھلے عام کرنا. پرائیویٹلی تو چلتا ہے, چلو بندے نے کیا اور اللہ سے معافی مانگ کے صفائی کرا دیا, یہاں تک تو چلتا ہے کیونکہ وہ پردہ ڈلا ہوا ہے. لیکن پبلک میں آ کے آن کیمرہ آ کے پبلک کو دکھاتے ہوئے گناہ کرنا اور پھر اس کو گناہ نہ سمجھنا بلکہ نیکی سمجھ کے پھیلانا اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا, یہ تو جہالت و گمراہی کی انتہا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو شیطان نے تو اتنا دماغ خراب کیا ہوا انسانوں کا, بلکہ شیطان نے تو مسلمانوں کا بھی دماغ خراب کر دیا بہت ساروں کا. اب کس سے بندہ شکوہ کرے؟ اس لیے جس قرآن کے حوالے سے شک و شبہات پھیلائے ہوئے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی ہستی کبھی نہیں آئی اور یہ جو ہے نا انسانوں نے لکھ دیا تھا یا صحابہ کرام نے اپنی طرف سے کوئی کتابیں لکھ دی اور اس کا نام قرآن رکھ دیا یا آگے پیچھے کچھ کر دیا, ارے بھائی یہ سب کچھ اگر ہوتا تو جو کتابیں قرآن میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس کا پریکٹیکل 21ویں صدی میں کبھی بھی سامنے نہ آتا, وہ بھی ایک انسان کے ساتھ ذریعے. میں ایک ذریعہ ہوں. اللہ نے تو ابابیل کو استعمال کر لیا, اللہ نے تو اصحاب کہف کے کتے کو استعمال کر لیا, نشانی بنا دیا. کتے کو نشانی بنا سکتا ہے وہ, تو پھر تو میں تو پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. تو بات یہ کہ انسان ویسے ہی اشرف المخلوقات ہے اگر وہ اس لیول کو حاصل کرنا چاہے اور اللہ کے حوالے سے کام کرنا چاہے. اور اگر نہیں کرنا چاہے تو میں نے بتا دیا پھر وہی حال ہے کہ قرآن کو سروں پہ گزارنے کے لیے, رٹا لگانے کے لیے اور نذرانے وصول کرنے کے لیے, چندے خیرات کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے اللہ کا نام استعمال ہو جاتا ہے. پھر جب ایسی ایسی حرکتیں کریں گے, چندے خیرات لیں گے, بھیک مانگیں گے, تو اللہ کے نام کو ڈیگریڈ کرنے والے مجرم کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ وہی سب مسلمان ہوئے جو ایسا کر رہے ہیں. میں تو نہیں, میں نے تو اللہ کے نام کو قیمتی بنایا ہوا اللہ کے فضل سے, میں نے تو اللہ کے نام کو ویلیو والا بنایا ہوا. میرے پاس تو ایسی ایسی اسکلز ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے سیکھنا چاہے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اسکلز جو مجھے حاصل ہے, تو میں تو 1-1 کروڑ یا اس سے زیادہ مانگوں گا اس سے فیس. یہ میری قیمت ہے. ان میں سے ایک اسکل میں نے فری آف کاسٹ سکھا دی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے میرے روحانی استاد نے مشورہ بھی دیا تھا, میں نے دے دی پبلک کو. حالانکہ وہ بھی کروڑوں سے اوپر کی اسکل ہے, اس کی تو قیمت ورتھ بہت ہے. وہ بھی لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کی ہے, بلکہ وہ بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کے حوالے سے ریزلٹس ملیں گے کہ میرے روحانی استاد نے یعنی کہ مولانا ابرار عالم, انہوں نے جو کام کیے جن کیسز میں میرے ساتھ کیا ریزلٹس آئے اللہ کے فضل سے, اس کے حکم سے. اور اس اسکل کو میں نے یوڈیمی کے اوپر بھی سکھا دیا ہے کورس بنا کے انٹرنیشنل لیول پر. لیکن وہ صرف نیک سنی مسلم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے مسلم ہونا شرط ہے, اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے